بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پری سیکشن کے جو رائٹنگ پیٹرنز ہیں، جو رائٹنگ لائنز ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سینسوریل کتنا امپورٹنٹ ہے، چونکہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے اسکول سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹیچر سے، ٹیوشن والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پیرنٹس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بچے کو لکھنا کب آئے گا، تو وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ تو پری سیکشن کے پری ایئر 1 یعنی پلے گروپ میں ہم نے کوئی لکھنا نہیں سیکھنا ہوتا، بلکہ لکھنے کے لیے جو بنیاد ہے، جو لائنز ہیں جن سے بنیاد بنتی ہے لکھنے کی، اگر وہ لائنز اور وہ پیٹرنز ہم فالو کر لیں اور وہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا رائٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ آگے نرسری میں جا کے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وہ رائٹنگز نہ صرف آپ نے بچوں کو سکھانی ہے، بلکہ اس پہ اتنی پریکٹس کروانی ہے کہ ایک رائٹنگ پیٹرن جو ہے اگر 6 سے 7 دن آپ اس پہ مختلف ایکٹیویٹیز کرائیں اور اس کی پریکٹس کروائیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے یہ سیکھ جائیں گے، اور کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ ڈاٹ لگا کے دیں۔ بعض لوگ اپنی اپنی روٹین ہے، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، لوگ ڈاٹ پہ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاٹ کا بچہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آگے جا کے سیلف رائٹنگ پہ بہت مشکل سے آتے ہیں۔ پھر ڈاٹ سے وہ نکلتا ہے، وہ کہتا ہے، پہلے کبھی کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ سے سہارا دیں، پھر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک ڈاٹ لگا دیں۔ تو وہ سہاروں سے لکھنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ رائٹنگ کی طرف ہم لے کے آتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے انڈیپینڈنٹ رائٹنگ کے اوپر جائے۔ تو اس کے لیے میں کچھ رائٹنگ پیٹرنز آپ کو بتاؤں گی۔ اسکول میں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس سے سیکھیں گے، اور اسی پیٹرن پہ ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ والی بک کرا رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جو فرسٹ رائٹنگ پیٹرن ہے، رائٹنگ لائن ہے، دیٹ از دا پری رائٹنگ ایکٹیویٹی یو کین سے، تو وہ ہے اسٹریٹ ڈاؤن، یا اس کو ہم اسٹینڈنگ لائن بھی بولتے ہیں۔ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں جو آپ کے بچے کو آسان لگتا ہے، اسٹینڈنگ لائن یا اسٹریٹ ڈاؤن۔ تو اسٹینڈنگ لائن میں ہم نے صرف بچے کو میک اے اسٹینڈنگ لائن لائک دس، اور آپ بورڈ پہ لکھ کے بتائیں، آپ ود دا ہیلپ آف یور فنگر میک اے اسٹینڈنگ لائن، اور with the help of do make a standing line, with the help of your hand make a standing line۔ تو بچہ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن میں سامنے بچوں کے کلاس کے پریزنٹ کر کے یا اپنے آپ کو خود پریزنٹ کر کے آپ اسٹینڈنگ لائن کا کانسیپٹ سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو کرٹن لگے ہوئے ہیں آپ اس سے بھی بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا دیز آر ان اسٹینڈنگ پوزیشن۔ تو میرا خیال ہے یہ رائٹنگ پیٹرن ود دا ہیلپ آف ڈو، ود دا ہیلپ آف سینڈ، ود دا ہیلپ آف سینڈ پیپر، آپ بچے کو کسی طرح سے ہر طرح کی حس سے محسوس کرا کے، اس کو دکھا کے، اس کو سنا کے آپ جو ہے اسٹینڈنگ لائن کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کروا سکتے ہیں۔ یہ تو آگے ویڈیوز میں چل کے ہمیں پتہ لگے گا کہ اسٹینڈنگ لائن کی امپورٹنس اس کی رائٹنگ میں کیا تھی، اور اگر آپ یہ چند 5-7 پیٹرنز ہیں یہ بچوں کو کرا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے فلوئنٹلی رائٹنگ کریں گے اور ود آؤٹ اینی ہیلپ رائٹنگ کریں گے۔ یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے ڈاٹ کی بجائے سیلف رائٹنگ پہ اور انڈیپینڈنٹ رائٹنگ کی طرف آئیں۔ تو جو رائٹنگ کا دوسرا پیٹرن ہے دیٹ از سلیپنگ لائن۔ سلیپنگ لائن بچے کو آپ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ سلیپنگ پوزیشن میں لٹا کے بھی کہہ سکتے ہیں دس از سلیپنگ لائن۔ آپ ود دا ہیلپ آف ڈو، ود دا ہیلپ آف سینڈ پیپر، اور کوئی بھی چیزیں جو آپ کے ود دا ہیلپ آف فنگر، ود دا ہیلپ آف کمپلیٹ ہینڈ، اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے گھر پہ اور اسکول پہ بچے کو سلیپنگ لائن کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں۔ اب آپ اس نے 2 پیٹرن یعنی اسٹینڈنگ لائن اور سلیپنگ لائن سیکھ لیے۔ اب آپ تیسرا جو ایک پیٹرن ہے سلینٹنگ لائن ڈاؤن ورڈ، سلینٹنگ لائن جو ترچھی لائنیں ہوتی ہیں ان کو ہم سلینٹنگ لائن کہتے ہیں۔ تو آپ اس کا کانسیپٹ سلینٹنگ لائن پھر اپ ورڈ کر دیں، سلینٹنگ لائن ڈاؤن ورڈ کر دیں، تو اس طرح سے سلینٹنگ لائن کسی اس ڈائریکشن میں کر دیں، پھر سلینٹنگ لائن دوسری ڈائریکشن میں کر دیں۔ تو یہ سلینٹنگ لائن کا بھی ایک کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو آگے ان کی انگلش، اردو اور میتھس کی رائٹنگ میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز میں ہاف سرکل، فل سرکل، half circle like this, half circle like this and full circle, make a half tummy۔ ٹمی بھی راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ ٹمی سے زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں بچے۔ آپ ان کو ایگ سے بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں، ہاف ایگ کریں پھر فل ایگ کریں، تو اس کی بھی پری رائٹنگ ایکٹیویٹیز بہت ساری آپ کرا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈو اینڈ سینڈ پیپر اینڈ ود دا ہیلپ آف ڈفرنٹ ادر تھنگس۔
اس کے علاوہ جو ہمارا بڑا امپورٹنٹ رائٹنگ پیٹرن ہے، یعنی ہاف سرکل کی آپ اگر 4 سائڈڈ پریکٹس کروا دیتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل ان دا رائٹنگ آف یور چائلڈ. تو آپ نیچے سے بھی ہاف سرکل، اوپر سے ہاف سرکل، ایک سائڈ سے ہاف سرکل لائک دس. تو پھر آپ اس ہاف سرکل کی رائٹنگ پریکٹس کے بعد آپ فل سرکل کی ود دا ہیلپ آف فنگر آپ کو دن رات اٹھتے بیٹھتے فل سرکل کو کوشش کریں کہ بچے اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اس کو زبانی جب ہم بولیں کہ بیٹا میک اے اسٹینڈنگ لائن تو بچہ فوراً میں اسٹینڈنگ لائن بنا لے. اس نے اتنی ساری ایکٹیویٹیز کی ہوں اور اس کا کانسیپٹ اتنا، جب ہم کہیں کہ میک اے سلیپنگ لائن تو وہ سلیپنگ لائن بھی فوراً سے ایکشن سے کروائیں تاکہ بچے مختلف ٹوائس سے کروائیں تاکہ بچے اس سے بہت اچھے سے سیکھ لیں. اور پھر ایک پریکٹس ہوتی ڈاٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ چھوٹے بچے کو، پلے گروپ کے بچے کو اگر آپ ڈاٹ دیتے ہیں تو وہ ڈاٹ کو ایسے پھیلا دیں گے، وہ ڈاٹس کی لائن کھینچ دیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا ڈاٹ. یہ اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوگی. تو ڈاٹ پہ بھی آپ پریکٹس کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرکل جو ہے، چھوٹے بچے کو آپ جب بھی پین دیں گے، پینسل دیں گے، 2.5 ایئر کے چائلڈ کو بھی اگر آپ پین یا پینسل دیں گے تو وہ سرکل ڈرا کرے گا. اٹ مینس کہ اللہ نے اس کے دماغ میں جو بچپن سے ہی اس کی جو پری برتھ سے اس کے اندر ایک سرکل بنانے کی کیپیسٹی دے کے بھیجی ہوئی ہے. تو آپ جب بھی کبھی ایکسپیرینس دیکھیں گے، کریں گے، بچے کو پین دیں گے تو وہ ہاف سرکل یا ہاف سرکلز بنائے گا. تو یہ بچے کے دماغ میں، اور ہماری بہت ساری رائٹنگ جو ہے اسی سے چلتی ہے. تو یہ اگر کچھ پیٹرنز ہیں، اگر آپ ڈیٹیل سے اپنے بچوں کے ان کی پریکٹس، اور ان کی پریکٹس کسی 1 یا 2 یا 3 دن میں نہیں ہونے والی، کچھ ویکس لگیں گے آپ کی یہ پریکٹس کراتے کراتے. ڈے اینڈ نائٹ آپ ایک پیٹرن لے کے چاہ رہے ہیں، بس ایک کو ہی لیں، اگلا انٹروڈیوس اس وقت تک نہ کروائیں جب